أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفاراً حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, गुज़श्ता हफ्ता जो रुकू हमने पढ़ा था उसका आगाज यहूद के एक एतराज से था, और यहूद का यह ख्याल था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही बनी इसराइल में से किसी शख्स के पास लानी थी। गलती से वो मोहम्मद के पास पहुंच गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह कि उनके अंदर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से एक दुश्मनी के, ये भी गोया कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी बात थी। ये काम उन्होंने जानबूझकर किया है, लिहाजा उनके लिए यहूद के दिल के अंदर एक नफरत भी पैदा हो गई जो दुश्मनी की हद तक पहुंच गई।
تو 12ویں رکوع کا جو آغاز ہوا تھا قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اے نبی ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی کوئی دشمنی رکھتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے۔ اور نازل کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، وہ لے کر آئے تھے اللہ کا پیغام۔ اس کے بعد آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص بھی دشمنی اختیار کرتا ہے یا اپنے دل میں دشمنی رکھتا ہے اللہ کے خلاف، اس کے فرشتوں کے خلاف، اس کے رسولوں کے خلاف، جبرائیل کے خلاف، میکائیل کے خلاف، تو فإن اللہ عدو للکافرین، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ گویا کہ دشمنی صرف جبرائیل کی نہیں ہے، جبرائیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں دشمنی اللہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل نے اس پیغام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس کے بعد کی آیات میں یہود کا جو ایک وتیرہ بن چکا تھا عہد شکنی کرنا، یہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، غزوہ بدر اس سے پہلے واقع ہو چکا ہے۔ یہود ہی کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو قینقاع، جنہوں نے اس موقع پر عہد شکنی کی تھی۔ ان کے سردار جا کر مکہ کے سرداروں سے ملے اور انہیں اپنے وفاداری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حملہ کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور کھلم کھلا وہ معاہدہ جو حضور نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم مل جل کر اس کا دفاع کریں گے، گویا کہ یہودی پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے دشمن کے خلاف۔ لہٰذا ان کے اسی بات کو پھر دوبارہ یہاں ریپیٹ کیا گیا، جو بار بار کی عہد شکنی کرتے رہے ہیں۔ اللہ سے عہد کیا جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ان کے سروں کے اوپر ہم نے کوہ طور کو معلق کر دیا تھا۔ بڑی ایک دہشت اور خوف کی فضا تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا، لیکن نقض عہد کا کیا انہوں نے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھول گئے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا تھا پچھلے رکوع میں کہ ان یہودیوں کے ہاں اصل معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ایمان اور اس کا اصل روحانی جو عنصر ہے وہ کہیں کم پڑتا ہے تو مسلمانوں کے اندر یا تو بدعات جو ہیں وہ رواج پا جاتی ہیں، کہیں سے سنت نکال دیجئے تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی بدعت آ جائے گی۔ یہی معاملہ یہودیوں کا تھا کہ تورات کی جو اصل تعلیمات سے اس سے جب انہوں نے روگردانی اختیار کی تو جادو کی طرف، سحر کی طرف، سفلی علوم کی طرف نکل گئے، اور یہ باقاعدہ ان کے ہاں جو ہے ایک پیشہ بھی بن گیا اور ایک بہت بڑا فن بھی بن گیا۔ ان کے امتحان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو پھر بھیجا تھا جو انسانی شکل میں آئے، اور وہ آ کر انہیں تبلیغ کرتے رہے، انہیں تلقین کرتے رہے کہ جادو جو ہے یہ سحر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، لیکن اللہ نے انہی فرشتوں کو گویا کہ ایک ذریعہ بنا دیا ان لوگوں کی آزمائش کا۔ یہاں کے یہودیوں نے ان کا پیچھا پکڑا اور ان سے علوم سیکھنے کی کوشش کی جس کا ذکر ہم پڑھ چکے پچھلی مرتبہ، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہہ دیا گیا کہ جو کچھ انہوں نے یہ کیا ہے، معاملہ لین دین کیا ہے، پیسے بھی خرچ کیے ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ جو بھی انہوں نے جو ساحر ہوتے ہیں ان سے جو تعلیم حاصل کی ہوگی، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا وبال بن جائیں گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ ایمان کی روش پر رہتے اور دل میں خدا کا تقوی موجود ہوتا، خدا خوفی موجود ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ان کا منتظر تھا۔ لیکن وہی بات جو قرآن کہتا ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خوب جانتے بوجھتے کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا جو ہے، یتعلمون جو ہم نے پڑھے تھے، سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے جادو کا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شریعت میں حرام ہیں، اور صرف اسلامی شریعت میں نہیں بلکہ پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں ان کے اندر یہ تمام چیزیں کفر تھے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اب یہاں سے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اہل ایمان لا تقولوا راعنا۔ دیکھیے راعنا کے الفاظ یہاں آئے ہیں، اس کا بھی مزید مفہوم بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں اصل میں بات کیا کی جا رہی ہے، راعنا مت کہو بلکہ انظرونا کہا کرو۔ تو راعنا کے معنی کیا ہیں؟
راعن یہ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے چرواہے کے لیے، اگرچہ را یراع کا مادہ جو آتا ہے عربی زبان میں وہ آتا ہے کسی کی رعایت کرنا۔ اگر کسی شخص سے آپ توجہ اپنی طرف کچھ کھینچ رہے ہوں، اسے کہیں کہ ایکسکیوز می، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات مجھے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ ہوتا ہے کسی کی رعایت کرنا، کسی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا۔ تو عربی زبان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، راعنا، ہماری رعایت کیجئے، ذرا ہمیں بھی موقع دیجئے، ہم بھی کوئی بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں، فلاں بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ عبرانی زبان میں اس کے مفہوم جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے بھی راعن کہا جاتا تھا، اس شخص کو کہ جو احمق ہو اور جاہل ہو، عبرانی زبان میں۔ لیکن عربی زبان میں راعن اصل میں چرواہے کو کہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث بھی موجود ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ دیکھو تم میں سے ہر شخص ایک چرواہے کی مانند ہے، جس طرح چرواہے کی ملکیت میں کچھ بھیڑیں ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، وہ اس کی حفاظت کا، اس کی نگہبانی کا وہ گویا کہ مکلف ہے۔ یہی معاملہ تمہاری اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے ڈیپینڈنٹس کے بارے میں ہے۔ کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص جو ہے ایک چرواہے کی مانند ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ رعیت کون ہے؟ جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہے، جو سربراہ خاندان ہوتا ہے، اس کے نیچے اس کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر بیٹوں کی شادی ہو گئی تو بہو ہیں، بیٹیاں ہیں تو اس کے نیچے داماد ہیں۔ تو ان تمام کی عاقبت کی فکر کرنا، آخرت کو پیش نظر رکھنا، ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو آپ کے قریب ترین کا حلقہ ہے، الاقرب فالاقرب، جو آپ سے جتنا زیادہ قریب ہے رشتے میں، اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہے آپ کے اوپر۔ تو ان کے بارے میں، ان کے دین کی خبر رکھنا، ان کی آخرت کی جو ہے سنوارنے کی فکر کرنا۔ تو کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے ڈیپینڈنٹس کے بارے میں۔ اب یہ طرز عمل اصل میں یہودیوں کا تھا، اور یہودیوں کے اندر وہ مادہ موجود تھا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دلوں کے اندر ایک نفرت، دشمنی موجود تھی۔ اور اس کی اصل بنیاد کیا تھی؟ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ منتظر تھے کہ آخری رسول بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو اس کام کے لیے منتخب کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوئی۔ یہی بات جو ہے ان کی آنکھوں کی سب سے بڑی پٹی بن گئی۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ بنی اسماعیل کو یہ یہودی جو ہے جاہل سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی الہامی علم تھا ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر اس پورے، جسے آپ کہیے اس ایریے میں، کوئی نبی یا رسول نہیں آیا۔ تقریباً 2500 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے بنی اسماعیل میں۔ تو یہ جو یہودی تھے انہیں امی کہا کرتے تھے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ احمق لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی خدائی کلام اور خدائی ہدایت موجود ہی نہیں، جبکہ ہمارے پاس تورات موجود ہے۔ اسی بنیاد میں ان کے اندر تکبر بھی پیدا ہو گیا، ہم بڑے اعلیٰ ہیں، بڑھیاں ہیں، افضل ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے گھٹیا ہیں۔ تو ان کا یہ طرز عمل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ زج کرنے کے لیے وہ راعنا کے الفاظ جو عربی زبان کے الفاظ ہیں، تو اس کو وہ تھوڑا سا کھینچ کر راعینا کہہ دیا کرتے تھے۔ اور راعینا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے ہمارے چرواہے۔ گویا کہ جو اصل خوب سے باطن ان کے اندر، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نفرت کے جذبات تھے، زبان کو ذریعہ بنایا اور اپنے دل میں بڑے مطمئن اور خوش ہو گئے، دیکھیے ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ دیا۔ اگر کسی نے توجہ بھی دلائی کہ تم نے کیا کہا، دوبارہ کہو، کیا کہہ رہے ہو، تو کہتے ہیں ہم نے تو راعینا کہا تھا۔ بہت گویا کہ تھوڑا سا مائنیوٹ سا فرق ہے، لیکن اسی کی آڑ کے اندر ان کے اندر جو وہ خبث باطن تھا وہ اس کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں مسلمانوں کو روکا گیا، لا تقولوا راعنا، دیکھو اے مسلمانوں، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو یا اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تو تم راعنا کہنا چھوڑ دو۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ یہودیوں کے دیکھا دیکھی منافقین مدینہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا، وہ بھی راعینا کہنے لگے، اس لیے کہ ان کے اندر بھی ایک درجے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ ہارڈ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو موجود تھا۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، غزوہ احد کے موقع پر 300 کی تعداد میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا۔
حالانکہ عین میدان جنگ میں کسی کو چھوڑ کر نکل آنا یہ تو وہ جرم ہے جسے کوئی بھی معاف نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کے یہ کام بھی کیا تھا۔ تو منافقین کا بھی چونکہ یہی حضور کو ٹونٹ کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے وہ بھی الفاظ استعمال کرتے تھے، لہٰذا مسلمانوں سے یہ کہہ دیا کہ آئندہ تم یہ اصطلاح استعمال ہی نہ کرو، بلکہ کہو انظرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے، ہم بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، فلاں معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو حضور کو متوجہ کرنے کے لیے بجائے رائنا کے انظرنا کے الفاظ استعمال کیا کرو، وقول انظرنا، اور کہا کرو کہ انظرنا، رائنا کے بجائے انظرنا، ذرا ہماری طرف بھی نظر کرم کیجئے۔ واسمعوا، اور اصل کام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غور سے سنو۔ گفتہ اللہ مود، یہ جو زبان سے نکلی الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ الفاظ اصل میں اللہ کے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ وحی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی، جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، تو گویا کہ یہاں معاملہ صرف قول محمدی کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں معاملہ اللہ کا ہے۔ واسمعوا، جو ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور ان کافروں کے لیے تو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ ما جو ہے ما نافیہ ہے، نہیں چاہتے وہ لوگ، ودّ یودّ آتا ہے کسی کے بارے میں خواہش کرنا، چاہنا، اسی سے محبت کرنا بھی، پسند کرنا، یہ بھی تمام الفاظ وہ ہیں کہ جو اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ تو پسند نہیں کرتے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ اہل کتاب میں سے نہ کافروں میں سے۔ کیا شے پسند نہیں کرتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر یا نعمت اگر تم پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہو جائے تو ان لوگوں کو بہت ہی ناپسند ہے، یہ پسند نہیں کرتے۔ اور یہاں خیر سے اگر مراد وہی لی جائے، یہ کتاب جو اللہ کی نازل ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں، تو یہ جو سب سے بڑا خیر ہے وہ خیر مما یجمعون، قرآن کے بارے میں کہا گیا نا، یہ سب سے بڑا خیر ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اور دولتیں جو ہے وہ ایک طرف، اور سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت یہ قرآن حکیم ہے۔ خیر قرآن کو کہا گیا ہوا خیر مما یجمعون، تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جو کافروں میں سے ہیں یا اہل کتاب میں سے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر بھی نازل ہو۔ سب سے بڑا خیر قرآن حکیم، یہ نازل ہو رہا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن لوگوں کے لیے خوشخبری تھی؟ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے، اور صرف قولی ایمان نہیں بلکہ دل کے یقین والا ایمان، جو ان کے عمل اور ان کے انقلاب، ان کی سیرت کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اب دیکھیے یہاں یہ بات واضح ہوگی جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے نا، کہ یہ لوگ جو جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں تو اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ وہی وہ بنی اسرائیل میں سے کسی فرد کی بجائے حضور کے پاس لے گئے۔ اسی بات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے۔ اللہ کا انتخاب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بنی اسماعیل میں سے ہیں، جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا اس کام کے لیے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے، پسند کر دیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا، انسانوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت بھی یا اسے بھلا دیتے مگر یہ کہ لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ اب یہ بہت اہم مضمون ہے جس کے لیے بڑی موٹی موٹی کتابیں بھی رکھی گئی ہیں، کہ قرآن حکیم میں کچھ آیات وہ بھی ہیں کہ جو منسوخ ہو چکی تھی، اگرچہ وہ منسوخ التلاوت نہیں ہیں، قرآن کا جز ہیں، لیکن یہ کہ یہود کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا۔ یہودیوں کا ایمان یہ تھا کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، ہدایات ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے،
اسی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں احکامات کچھ نازل کیے، قرآن میں کچھ اور نازل کر دیے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے. روزے یہودیوں پر بھی فرض تھے، لیکن ان کے روزے اس کی شریعت کی روح سے کیا ہوتا تھا کہ رات کو جیسے ہی آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پوری رات بھی اسی روزے کی حالت میں، اگلا پورا دن روزے کی حالت میں، اور اس کے بعد جا کر افطار کریں گے تو اگلے دن غروب آفتاب پر ان کی افطاری ہوگی. جبکہ ہمارے دین کے اندر جو ہے روزے کی حکم کے اندر کس قدر جو ہے سہولت دے دی گئی، کس قدر اس کے اندر معاملہ امت کے لیے بہت آسان کر دیا گیا، وقفہ بھی اس کا کم کر دیا گیا. اور پھر یہ کہ جیسا کہ وہ رکوع انشاءاللہ ہمارے اسی زیر درس آئے گا جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے. یہودیوں کے ہاں ان کا عقیدہ یہ تھا، اور اس بات کو وہ مانتے تھے، شریعت کا جز تھا کہ روزے کی راتوں میں شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا. جبکہ قرآن حکیم میں وہ آیات موجود ہیں، بلکہ وہ ایک ہی طویل آیت ہے جس میں کئی آیات آپ کہہ سکتے ہیں. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، گویا کہ اجازت دے دی گئی کہ یہ معاملہ پہلی شریعت موسوی میں تھا، لیکن شریعت محمد میں تو یہ نہیں ہے. اسی طرح سبت کے احکامات، جو ان کا مقدس دن تھا، ہفتے کا دن یوم السبت، ہمارے دین میں جمعے کا دن منتخب ہو گیا اس مقدس اس تقدیس کے لیے. لیکن احکامات کے اندر زمین و آسمان کا فرق کہ یہودی کو ہے سبت کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہر نوع کا کاروبار دنیاوی قطعاً ممنوع ہے، قطعاً حرام. اور یہاں امت مسلمہ کے لیے اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس درجے ہوا کہ بہت چھوٹا سا دورانیہ ہے جس میں آپ کاروبار دنیاوی نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ہر نوع کا جو ہے کاروبار اور بیع و شراء، ہر نوع کی تمہیں ترک کرنی ہے، یہ حرام ہو جائے گا. تو ان کی طرف سے اعتراض جو کیا گیا تو اس کے اندر گویا کہ اس اعتبار سے ان کے نزدیک وزن موجود تھا کہ اگر وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے تو کیا معاملہ ہوا کہ وہ حکم اللہ نے منسوخ کر دیا اور شریعت محمدی کے لیے ایک نیا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. اور یہ حقیقت ہے، قرآن حکیم میں بھی آپ کو بہت سی مثالیں ایسی مل جائیں گی. خاص طور پہ جو وراثت کی آیات ہیں سورہ بقرہ کے اندر یہ کہا گیا، اس وقت چونکہ احکام وراثت جو ہے اس وقت تک نازل نہیں ہوئے تھے، لہٰذا یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے اوپر موت مسلط ہو اور اسے معلوم ہو کہ اب اس دنیا سے جانا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر جائے اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربا کے لیے. اب وہاں گویا کہ اوپن تھا یہ چیپٹر. وہ باپ چاہے تو پوری کی پوری جائیداد کسی ایک بیٹوں کو دے دے، چاہے تو جو ہے اس کو تقسیم کر دے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق. لیکن جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کے اندر بات بالکل کھل کر واضح ہو کر احکام وراثت جو ہے نازل ہو گئے تو اب یہاں گویا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا جس کے اندر وصیت کی جا سکتی تھی. ہاں اس حد تک اس حکم کو ہماری شریعت نے باقی رکھا ہے کہ 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وصیت صرف اسی کے لیے ہوگی جو وارثوں کے حق سے باہر ہو. گویا کہ جو بھی ورثاء کا حلقہ ہے جس میں بیٹے آ گئے، بیٹیاں آ گئیں، فرض کیجئے کہ بہن بھائی بھی اگر کسی اعتبار سے اس میں شامل ہوتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو ظاہر ہے وراثت پھر بہنوں اور بھائیوں کے اندر تقسیم ہوگی. لیکن یہ کہ یہ شخص جو ہے وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگی وراثت کی. احکامات نازل ہو چکے، اب وہ وصیت کا حکم جو ہے صرف 1/3 کی حد تک ہے. تو یہ جو رد و بدل ہوتا رہا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو شراب کی حرمت جو ہے اس کے اندر بھی تدریج ہے. ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا لوگ سمجھتے ہیں اس میں تمہاری لیے بڑا نفع ہے، شراب پینے میں بڑی ایک کیفیت ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے، انسان ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی اونچی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اسمہما اکبر من نفعہما. قرآن نے آ کر پہلا تبصرہ یہ کر دیا کہ شراب کے اندر اس کے جو گناہ کا پہلو ہے وہ کہیں بڑھ کر ہے اس کے نفع کے پہلو سے. تم اگر یہ سمجھتے ہو اس میں کوئی نفع ہوتا ہے، کوئی سکون ملتا ہے، اور ظاہر ہے یہ بات تو وہی شخص بیان کر سکتا ہے نا جو ایڈکٹ ہو، جسے معلوم ہو کہ وہ کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے. لیکن ابتداءً یہ حکم تھا اور بعد میں آ کر گویا کہ وہ کہہ دیا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. اب بعض آتے ہوئے نہیں آتے. إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. اب یہاں بھی گویا کہ ایک نوع کی تدریج ہو گئی کہ اس کے اندر بھی شراب کی حرمت کو فوری طور پر نہیں کیا گیا، اس کے اندر ایک تدریج کو برقرار رکھا گیا. تو گویا کہ وہ جو الفاظ تھے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اب یہ بات منسوخ ہو گئی. نشہ اٹ سیلف ایک گناہ ہے، حرام ہے،
لہذا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے کوئی نمازی بھی ہو اور شرابی پیتا ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ ان کی طرف سے جو ایک اعتراض تھا یہودیوں کی طرف سے کہ اس قرآن کے اندر تو بہت سے احکامات وہ ہیں کہ جو آیات ہیں وہ موجود بھی ہیں، تم پڑھتے بھی ہو، لیکن ان کا حکم جو ہے ناسخ و منسوخ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ بھی ہے، پر اس کے اوپر ہمارے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن یہاں اصل حکمت اس کے بیان کر دی گئی، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو یا اسے بھلا دیتے ہیں۔ دیکھیے بھلا دینا یہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی بعض روایات ایسی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاً وحی نازل ہوئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو محو کر دیا۔ بعض روایات جو ہے میں اس کا مطالعہ کر رہا تفسیر کے، ایسی روایات بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن امت تک منتقل کیا ہے اپنی وفات، اپنے وصال سے پہلے، وہ بعین ہی وہی ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اس کے اندر وہ آیات بھی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وہ منسوخ التلاوہ نہیں ہے، آپ تلاوت کرتے رہیں گے لیکن اگرچہ اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ وراثت کا حکم۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسیہا، نون سین اور خا یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کو مٹا دینا یا ڈیلیٹ کر دینا یا اپنی جگہ سے ہٹا دینا، تو ہم نہیں مٹاتے ہیں، نہیں منسوخ کرتے۔ منسوخ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، کوئی آپ نے آرڈیننس یا کوئی ہدایت نامہ، کوئی انسٹرکشن، کوئی آفس آرڈر آپ نے جاری کیا تھا، اس کے بعد اسے کینسل کر دیا، یہ ہے منسوخ کر دینا۔ تو ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے آپ کے حافظے سے محو کر دیتے، ناتی بخیر منہا او مثلہا، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، اس سے اگلا حکم، جو تدریج ایک موجود تھی اس میں اب آخری بات آ گئی، اب گویا کہ بات چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب یہاں جس طرح ہوتا ہے کہ کسی بات کو طے کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک سٹیمپ کر دی گئی، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالی ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہی کی ملک بھی ہے اور ملک بھی ہے؟ یہ دو الفاظ میم، لام اور کاف عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب یہ میم کے اوپر پیش لگے گا، ملک آئے گا، تو اس کے معنی ہے بادشاہی اور راج۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے اس زمین و آسمان کی بادشاہی، کنٹرول، اختیار، راج، وہ صرف اللہ کا ہے۔ لیکن میم، لام اور کاف اگر میم کی زیر کے ساتھ آئے گا تو اس کے ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ملکیت، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، جیسے کہا گیا نا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا، کسی شخص کی ملکیت میں کوئی شے ہو اور وہ چھوڑ جائے، ہمارے ہاں وراثت کہلاتی ہے، میراث کہلاتی ہے۔ یہاں گویا کہ جو کچھ بھی جس کے تم مالک بنے بیٹھے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، جب موت کا پروانہ آئے گا تو سب کچھ چھوڑ جاؤ گے دوسروں کے لیے، اور جب اس پوری کائنات کی موت ہوگی، وہ بڑی موت جو قیامت ہے، تو وہاں بھی گویا کہ کوئی شے نہیں ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے۔ تو ملک اور ملک کے اندر یہ باریک سا فرق ہے۔ تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، یہاں بادشاہی اور راج کے لیے ہے کہ زمین و آسمان کے کنٹرولز، ان کا اختیار، ان کا اقتدار، ان کی بادشاہی اور راج وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ پشت پناہ کو، جو آپ کے پیچھے کھڑا ہو، آپ کا مددگار ہے۔ نصیر جو ہے وہ مددگار کو کہتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے یہ ہو کہ اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے سوالات کرو جیسا کہ سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے؟ اب وہ ہم جو ہے ایک بقرہ کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ سوال در سوال، سر در سوال، اللہ نے حکم دیا تھا ایک بچڑا ایک گائے اللہ کے راستے میں ذبح کرو، اور انہوں نے کہا وہ گائے کتنی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے بھلی، یہ بہت سے سوالات انہوں نے کیے۔ گویا کہ وہ سوال در سوال کر کے اپنے لیے جو ہے اس معاملے کو اور تنگ سے تنگ کرتے رہے، وہ پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کی یہ عادت ثانیہ بن چکی تھی، اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ سوال جو شخص کرتا ہے، سوال کرنے والے کے علم کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے اس سے، جسے ہم کہتے ہیں نا بڑا علمی قسم کا سوال کیا ہے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ عملی سوال کم کیے جاتے ہیں، علم میں اضافے کے لیے سوال در سوال ہو رہے ہوتے ہیں۔
تو سوال کرنے والے کے علم کا جو ہے اس کا کیا حدود اربع ہے، کتنا کچھ اس کا جو ہے وہ ڈائمنشن ہے اس کے علم کی، اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی سوال کرنے والے کی نیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے صرف زج کرنے کے لیے، کسی کو الجھانے کے لیے، ایک سوال آپ کر رہے ہیں معاملے کو سمجھنے کے لیے، سلجھانے کے لیے، اور ایک سوال آپ کی طرف سے آ رہا ہے الجھانے کے لیے۔ اور اس قسم کے جہاں کوسچن آنسر قسم کے جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ذاکر نائک سے آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں، ان کے جو کوسچن آنسر سیشن ہوتے تھے تو بعض اوقات وہ اگرچہ انتہائی تحمل والے شخص تھے، برداشت، صبر، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ اس لیے کہ معلوم تھا انہیں کہ اس شخص کی جو نیت ہے وہ معاملہ سمجھنے کی نہیں ہے بلکہ معاملے کو الجھانے کی ہے۔ تو سوال در سوال کرنا جو ہے یہ گویا کہ اس اعتبار سے بھی کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ تو ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی نوع کے سوال کرو؟ اگرچہ یہاں پس منظر میں کوئی خاص واقعہ موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی طرف سے، لیکن یہ کہ بہرحال جب یہ آیت نازل ہو گئی اور روایات اس کے اوپر شاہد ہیں کہ صحابہ کرام پھر حضور سے سوال کرنے میں بہت زیادہ جھجکنے لگے تھے۔ حالانکہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص آیا، سوال کر دیا، لیکن اس آیت کے بعد ان کے اندر بھی ایک معاملہ جو ہے خوف کا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وتیرہ تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کا، اور وہ سوال در سوال کر کے گویا کہ معاملے کو الجھایا کرتے تھے، بجائے سلجھانے کے الجھاتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں جو کہا گیا کہ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اسی طرح یہودیوں کی طرح جو ہے کوئی سوال کر کے جو ہے وہ جس طرح انہوں نے کیا تھا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص بھی کفر کے بدل میں ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لے گا تو یہ وہ شخص ہے جو دور کی گمراہی میں نکل چکا، سیدھے رستے سے ہٹ چکا ہے۔ گویا کہ اگر نیت سوال کرنے والے کی یہ ہے کہ معاملے کو وہ کنفیوژن پیدا کرنا چاہتا ہے، الجھانا چاہتا ہے لوگوں کے اندر اس شخص سے کہ جس سے وہ سوال کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑوانا چاہتا ہے، تو اب یہ وہ ہے کہ گویا کہ اس نے بدل لیا ہے ایمان کو کفر کے بدلے۔ تو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بدل یبدل جو آتا ہے خود بدل جانا، اور تبدل یا تبدل آتا ہے کسی کو بدل دینا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر کو بدل لیا، کفر کی جگہ ایمان لے آیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو بھٹک چکا ہے اس سیدھے راستے سے جو بالکل سیدھا راستہ تھا۔ سوا کہتے ہیں اصل میں ایک بڑا چوڑا راستہ، اس کا جو بالکل درمیانی حصہ ہے، اگرچہ شاہراہ جو ہے وہ 3 لین ہے، 4 لین ہے، لیکن وہ بالکل جو درمیان کا حصہ ہے وہ ہے سواء السبیل۔ السبیل تو وہ شاہراہ ہو گئی جس پر آپ سفر کر رہے ہیں، لیکن اس کے بالکل بیچوں بیچ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے میانہ روی، گویا کہ نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ دائیں طرف زیادہ نکل جاؤ نہ بائیں طرف زیادہ نکل جاؤ، یہ درمیان میں رہنا۔ فقط ضل سواء السبیل، یہ ضل یضل خود گمراہ ہونا، اضل یضل کسی کو گمراہ کرنا۔ عربی زبان اس اعتبار سے بڑی سائنٹیفک ہے کہ ذرا ابواب کی ذرا ترتیب آپ بدل دیجئے تو معنی کے اندر زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا۔ کوئی شخص خود گمراہ ہوا یا اس نے دوسرے کو گمراہ کیا، ضل یضل خود گمراہ ہونا، اضل یضل دوسرے کو گمراہ کر دینا۔ تو یہاں فرمایا فقط ضل سواء السبیل، تو جو شخص بھی یہ روش اختیار کرتا ہے، حالانکہ پیچھے پس منظر میں بات کیا ہو رہی ہے، اس طرح سوال در سوال نہ کیا کرو جس طرح بنی اسرائیل اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ ودّ یودو آتا ہے کسی شے کو پسند کرنا، چاہنا، محبت کرنا۔ الودود جو ہے وہ اللہ کا نام بھی ہے، انتہائی محبت کرنے والا۔ تو وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے تو بہت سے لوگ وہ ہیں جو چاہتے یہ ہیں، جو پسند اس بات کو کرتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طرح تمہیں تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹا دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ایسا ذریعہ تو تھا نہیں، کہ کوئی گیجٹ ایسی نہیں تھی کہ مسلمانوں کے اندر گویا کہ ان کے ذہن کے سافٹ ویئر کو تبدیل کر دیں، لیکن ہر نوع کا کوئی حربہ استعمال کرنا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے اس قرآن کے بارے میں جو آیات میں جہاں کوئی حکم جو ہے منسوخ کر کے اور دوسرا حکم لایا گیا جو اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر تھا، تو اس پر بہت بڑا اعتراض کھڑا کر دیا کہ یہ کیسا کلام ہے جس کے اندر حکم کے بعد پھر حکم آ رہا ہے،
حالانکہ وہی حکم قرآن میں موجود بھی ہے. گویا کہ اللہ کو علم نہیں تھا. اگر تم کہتے ہو اللہ کو علم تھا تو یہ بعد میں اس کی تبدیلی کی ہوئی. تو یہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے اس قرآن کے بارے میں بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں. اور یہی معاملہ مختلف اطوار سے آتا تھا، اور ان کی دلی خواہش تو یہ تھی کہ مسلمان واپس اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جائیں. حسدا من عند انفسہم، یہ اصل میں حاسدانہ جذبات ہیں جو ان کے نفس نے سکھا رہے ہیں. گویا کہ مسلمانوں کی دشمنی بھی ہے. ایک حسد ہوتا ہے جو شاید ابتدائی درجہ ہو، لیکن پھر اس کے خلاف نفرت پیدا ہو جانا، دل میں کینہ پیدا ہو جانا، اور دشمنی کی حد تک بات پہنچ جانا. یہود تو وہاں تک پہنچے ہوئے تھے. اور اصل بات وہی تھی، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، کہ بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت اور رسالت کا ظہور فرما دیا، اور یہ منتظر تھے بنی اسرائیل کے. تو یہ تو چاہتے ہیں، اہل کتاب میں دونوں ہیں، یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں. اس کے بعد کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں. حسدا من عند انفسہم، یہ اصل میں سبب ہے اس کا وہ حسد جو ان کے اندر موجود ہے. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا. وہ روایت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جس میں ایک یہودی عالم تھا مدینہ کا رہنے والا، اور اس کا بیٹا وہ تھا کہ جو بہرحال تورات کا کچھ علم رکھتا تھا، اور اسے معلوم تھا، اس کے والدین کو بھی پتا تھا اس لڑکے کے، کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جو جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایمان لانے کو تیار نہیں ہے. وہی حسد جو اندر موجود تھا. اور اس کے بعد پھر منع کیا کرتے تھے اپنے سادہ لو یہودیوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہماری کتاب تورات کے اندر حضور کی پیشن گوئی موجود ہے تم جا کر مسلمانوں کو بتا دو. اب وہ بات ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک ٹیکنیک ہوتی تھی، ان کا حربہ ہوتا تھا، کہ تاکہ یہ کہ بہرحال ایسا ہو کہ ان مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا. فاعفوا واصفحوا، تو اب یہاں پھر مسلمانوں سے خطاب ہے. اے مسلمانوں، ان کے معاملے میں درگزر کی روش اختیار کرو، انہیں معاف کرو، گویا کہ نظر پوشی کرو، ان سے اعراض کرو، ان سے واصفحوا، اور ان سے اعراض کرو. صفحہ کہتے ہیں اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لینا. اگر آپ کسی شخص کی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیتے ہیں. اعراض کرنا. اور عفو جو ہے کسی شے کو مٹا دینا، کسی غلط حرکت سے جو ہے صرف نظر کرنا. تو فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو ان کے معاملے میں اے مسلمانوں تم درگزر سے کام لو، اور پھر یہ کہ نظر انداز کر دیا کہ جسے کہتے ہیں نا، ہم اگنور کرو ان کو. ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو بھی ریشہ دوانیاں ہیں وہ اپنی جگہ جاری رہیں گی، لیکن بہرحال ہوگا وہی کہ جو اللہ کا حکم ہوگا. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نہ سنا دے، اللہ فیصلہ نہ کر دے. اور جیسا کہ آپ کا علم میں ہے، یہی یہودی جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے مدینہ سے نکال باہر کیے گئے اور جا کر پھر یہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے. بنو قینقاع غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے عہد شکنی کی تھی. بنو نذیر غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی. اور پھر خاص طور پر بنو قریظہ جو ہے غزوہ احزاب کے موقع پر، گویا کہ اللہ کے نزدیک تو یہ بات اللہ کے علم میں بھی تھی، اور حکمت اور تدریج کے ساتھ ان سب کا یہاں سے اخراج ہوا ہے. لیکن جب تک یہ وہاں موجود رہیں ان کی ریشہ دوانیاں، اور ان کو دیکھا دیکھی منافقین کے اندر بھی وہی اثرات پیدا ہونا جو یہودیوں کے اندر موجود تھے. اگر یہودی راعینہ کہتے تھے تو ان منافقین نے بھی اپنا یہ وتیرہ بنا لیا. حضور کو مخاطب کرتے ہوئے راعینہ کہہ دیتے تھے، جس کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بہت ہی ایک الفاظ ایسے ہیں جو گھٹیا قسم کے الفاظ، اے ہماری چرواہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کو قرآن نقل بھی کرتا ہے، اور اس کو جسے آپ کہیے ہسٹری جو ہے وہ پوری طرح اوتھینٹک ہو جاتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور دیکھو نماز پر پوری طرح قائم رہو. اقامت صلاۃ، بارہا اس موضوع پر میں عرض کر چکا ہوں، صرف نماز پڑھنا مراد نہیں ہے. نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، پوری کوشش کرنا کہ تکبیر تحریمہ میں آپ شامل ہو سکیں، اور پھر یہ کہ اسی اقامت کے اندر جو ہے پھر نماز کو پراپرلی ادا کرنا. یہ نہیں کہ رکوع میں گئے ہیں اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، سجدے میں گئے ہیں اور بمشکل اتنی دیر جس میں کوئی شخص صرف ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، اتنی دیر میں سر بھی اٹھ گیا. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق نماز کے ظاہر سے ہے. اقامت صلاۃ کے اندر یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہے. ایک نماز کا باطن بھی ہے جس کے بارے میں
قرآن میں موجود ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پر پوری طرح کاربند رہو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے اوپر پوری طرح کاربند، زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے، انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا ایمان ہے نا، اگر کوئی شر کیا ہے، کوئی برائی کی ہے، کوئی گناہ کمایا ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کا بدل بھی آخرت میں مل جائے گا، وہ سزا کی شکل میں ہوگا۔ اگر نیکیاں ہیں، خیرات ہیں، حسنات ہیں، اچھے کام ہیں، خدا خوفی ہے، اور یہی موٹیویٹنگ جو ہے فورس ہے خدا خوفی تقوی والی، جو انسان کو سیدھے رستے پر بھی رکھتا ہے اور اس سے نیک اعمال بھی صادر ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے توشہ آخرت بن جائیں گے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھو، وما تقدموا لانفسکم، قدم یقدموا، آگے بھیج دینا، جو بھی اپنے اعمال تم آگے بھیجو گے وہ اکاؤنٹیبل ہیں، پرسش ہو کر رہے گی۔ اسی دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اپنے اعمال کو آگے بھیجنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہاں تمہارا محاسبہ کر لیا جائے۔ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، تو جو شے بھی تم آگے بھیجتے ہو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے ہے نا، اگر سزا ہے، جہنم ہے، وہ بھی تمہارے اوپر لیے وبال ہے، اور وہ کوئی ٹیمپریری فیز ہے نہیں، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا زمیمہ ہے، ایک دیباچہ سا ہے، اپینڈکس ہے صرف اس بڑی کتاب کا، جس کے صفحات اتنے ہیں کہ جس کو آپ گن ہی نہیں سکتے، تو اس کا یہ 60 70 80 برس کا عرصہ کیا ہے؟ ایک دیباچے کی بھی کوئی نہ کوئی نسبت جو ہے کتاب کے صفحات کے ساتھ ہوتی ہے، نسبت اس دنیا کی زندگی تو اس بڑی کتاب کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں۔ تو جو کچھ تم بھیجتے ہو آگے، جو کچھ بھیجو گے آگے اپنی جانوں کے لیے، وہ نفع کی بات ہے یا نقصان اور عذاب کا معاملہ ہے، تجدوہ عند اللہ، اس کو یہاں خیر کا ذکر کیا خاص طور پر، اس کے اندر بھی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایک موٹیویٹنگ فورس انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ ہر نوع کی خیر اور بھلائی اور نیکی کا کمانا جو ہے وہ انسان اس کو اپنا مطمع نظر بنا لے کہ یہی وہ شے ہے جو آخرت میں میرے لیے اصل کرنسی ثابت ہوگی۔ وہ حدیث شاید آپ حضرات کو بھی یاد آ گئی ہو، جبکہ حضور نے اس موقع پر سوال کیا تھا، اتدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اپنی طرف سے، فوری طور پر جو جواب بن سکتا تھا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، مالی اسباب اس کے پاس نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس ایک اور شخص ہے، وہ کیٹیگری اور ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اس دنیا میں تو اس نے کچھ جو ہے خیر کے کام بھی کیے ہیں، کچھ نمازیں بھی ہیں، کچھ روزے بھی ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کسی کو گالی دے دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کے اوپر جو ہے ناجائز بہتان جڑ دیا، کسی کی غیبت کر دی، یہ تمام جرائم اپنی اصل کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اور وہ جن جن لوگوں کے خلاف اس کا یہ عمل ہوا ہوگا، جس میں اصل اعلی کار یہ زبان ہے، تو ان تمام لوگوں کو میں ان کی اس شخص کی نیکیاں بانٹی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے گا۔ اور ابھی گویا کہ مدعی مزید موجود ہیں جن پر اس نے ظلم کیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے پر ہڑپ کر گیا، اگرچہ یہ جو ہے وہ قولی جو گناہ ہوتے ہیں اس میں نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ بھی گناہ ہے۔ تو حقوق العباد کا گویا کہ اس اعتبار سے تعین ہوتا ہے، حقوق العباد، اور اس میں جو انسان گناہ کماتا ہے یہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، ساری احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب گویا کہ جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، ان گناہوں کو انسان کے توبہ ہونے کے بعد، تائب ہونے کے بعد انہیں تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حق صرف اس شخص کو دیا ہے جس پر تم نے ظلم کیا تھا، جس کو طعنہ دیا تھا، جس پر بہتان جڑ دیا تھا، جس کی غیبت کی تھی، جس کا مذاق اور جس کو گالم گلوچ کیا تھا، جب تک اس سے جا کر معافی طلب نہیں کرو گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، خیر کی بات، نیکی کا کام، جو بھی تم نے خیر اور اچھا بھلائی کا کام کیا ہے اسے پاؤ گے اللہ کے ہاں محفوظ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقینا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ بھی یہودیوں ہی کا ایک اور جو ہے وہ قول درج کر دیا، کہتے یہ ہیں یہودی
کہ جنت میں تو داخل صرف وہی ہوگا الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہی کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ یہودی کہے گا کہ نصرانی جنت میں داخل ہوگا، یہودی یہ کہے گا یہودی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح نصرانی یہ نہیں کہے گا کہ یہودی جنت میں داخل ہوگا، وہ کہے گا صرف ہم ہیں، نصرانی ہیں، ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ آج ہمارے ہاں بھی اگر فرقہ پرستی جو ہے اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انسان سمجھے کہ صرف حق پر ہمارا ہی فرقہ ہے، ہمارا ہی مسلک ہے، اور جو کچھ ہے اس کے علاوہ سب کی سب گمراہی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تو طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ تو سوچ کا انداز ہی ٹھیک نہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ جسے المسلم سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا وقال اننی من المسلمین، وہ شخص کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس میں فرقہ بندیاں اگر اس درجے کہیں گہری اتر گئیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دینے لگے اور اپنے بارے میں سمجھے کہ ہمارا ہی فرقہ جنت میں جائے گا، دوسرے سارے جہنمی ہیں، تو یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی جو یہودیوں اور نصارہ نے اپنے بارے میں کہی تھی۔ یہاں ان کا کیا قول قرآن نقل کرتا ہے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہی شخص جو یہودی ہوا یا نصرانی ہوا۔ یہودن اصل میں جمع ہے یہودی کی، اور نصارہ جمع ہے نصرانی کی۔ یہودی ہم جانتے ہیں، اگرچہ یہ جو ہے لفظ ہادہ یہود اسی سے قرآن حکیم میں، بلکہ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو یہودی ہوئے، ہادو کے معنی جو ہے یہودی کے بھی آ گئے، تو یہاں جو فرمایا گیا من کان ہودن او نصارا، جو شخص بھی یہودی یا نصرانی ہوگا، صرف جنت میں داخل ہونے کا استحقاق صرف انہی دو کے پاس ہے۔ تلک امانیہم، یہ تو اصل میں ان کی خواہشیں ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں ان کی، یہ سمجھتے ہیں، یہ مذمومہ عقائد ہیں جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر پال رکھے ہیں، اس کا حقیقت سے کہیں دور پار کا تصور نہیں ہے۔ اسی سورہ، اس کے بعد سورہ آل عمران میں فرمایا گیا نا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ یہاں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں سوائے یہودی اور نصرانی کو کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بہت پہلے کی شخصیت ہے، تمہارے نزدیک بھی انتہائی محترم، انتہائی جسے آپ کے یہ قابل احترام، یہودیوں کے نزدیک بھی اور عیسائیوں کے نزدیک بھی امام الناس ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے نا کہ یہودی بھی انہیں امام مانتے ہیں اور عیسائی بھی انہیں امام مانتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں اسی مضمون کیا ایک اور ڈائمنشن بیان کر دی گئی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ تم کہتے ہو کہ جنت میں داخلہ صرف یہودی یا نصرانی کا ہوگا، اس کے معنی کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ تو یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے۔ تو ایسی بے عقلی اور جہالت اور احمقانہ باتیں اور ان عقائد کو جو ہے اپنے دلوں کے اندر پالنا اور پوسنا اور انہی کے اوپر جو اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ دینا، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی یہودی یا نصرانی ہوا جنت میں صرف وہی داخل ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کے امانی ہے۔ امانی اصل میں جمع ہے امنیت، امنیہ کہتے ہیں ایسی خواہش جو انسان کو دلی طور پر تو بڑا جو ہے وہ خوش کر دے، لیکن جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ سمجھنا کہ جنت ہمارا حق ہے، یہ تم نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ گھڑ لیا ہے، باقی اس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لے آؤ کوئی دلیل۔ یہ بات اتنی بڑی بات کہ جنت میں داخلہ صرف یہودی یا نصرانی کا ہوگا، یا اسی بات کو میں مزید آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج اگر کوئی فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ حق پر صرف ہمارا فرقہ ہے، تو ایک اعتبار سے مشابہت ہو گئی یہودی کے اسی قول کے ساتھ۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، برہان کسے کہتے ہیں؟ دلیل قاطع کو، کوئی ایسی دلیل، ایک علمی دلیل ہوتی ہے جو علم کی بنیاد، ایک عقلی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا۔ کیا عقل اس بات کا جو ہے کسی درجے میں ساتھ دے گی کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہوں گے، یا اور بہت سے ان کے مذمومہ عقائد تھے؟ تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ویسے عربی زبان میں با راہ اور ہا کا مادہ برہ یبرہ، یہ مادہ آتا ہے کسی شے کو کاٹ دینے کے لیے، قطع کر دینے کے لیے۔ اسی لیے برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو دلیل قاطع ہو، جو گویا کہ تمام دلیلوں کو قطع کر دے۔ تو تمہارے پاس اگر کوئی دلیل قاطع ہے، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے اور اس بات کے اوپر، تو لے آؤ اس کو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں وہ شخص کے جس نے اپنے آپ کو ہمتاً متوجہ کر دیا، سرنڈر کر دیا، وجہہ اپنے چہرے کو،
یہاں مراد جو ہے گویا کہ اپنا چہرہ بھی ہو سکتا ہے اور اپنا رخ متعین کر لیا اللہ کی طرف، وہ صراط مستقیم جو بالآخر تمہیں جنت تک پہنچا دے، اللہ کی رضا تک پہنچا دے، جو اس پر چل نکلا، جس نے اپنے آپ کو اس رستے کے اوپر ڈال دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ شخص نیک اعمال کرنے والا بھی ہو۔ ظاہر ہے ایمان اگر دل کی گہرائی میں موجود ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے جانتے بوجھتے کسی معصیت کا ظہور ہو جائے؟ اور اگر فرض کیجئے جذبات کا کوئی ریلا ایسا آیا کہ گناہ سرزد ہو بھی گیا تو صدق دل سے اللہ کے حضور معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، معافی جو ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے معافی مانگنے والے، توبہ جو ہے کرنے والے اللہ کو انتہائی پسند ہے، واللہ یحب التوابین۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جبکہ وہ خود بھی احسان کرنے والا ہو، محسن ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر جو اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اس معاملے میں اب اسے کسی خوف اور کسی حزن اور ملال کا جو ہے اس کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس رستے پر گامزن ہے جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا رستہ ہے، تو اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اب اس مستقبل کے بارے میں، وہ جو بڑا مستقبل ہے، وہ جو اخروی زندگی ہے، اس میں نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی حزن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخری آیت کا ہمیں مصداق بنائے کہ جس نے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، جس نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، جھکا دیا اللہ کے لیے، اپنے چہرے کو متوجہ کر دیا پوری طرح اللہ کی طرف، اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔